قاعدہ اگر فائے افتعال دال یا ذال یا ذا باشد تائے افتعال بدال بدل شود و درا دال فا کلمہ وجوباً مدغم شود چون ادعا. اگر افتعال کا فا دال یا ذال یا ذا ہو تائے افتعال بدال بدل شود، تائے افتعال جو ہے دال سے بدل جائے گی، و درا دال اور اس دال میں فا کلمہ جو ہے وجوباً مدغم شود، وجوباً مدغم ہو جائے گا جیسے ادعا. اصل میں کیا تھا؟ ادعا اصل میں کیا تھا؟ ادعا واو آیا طرف میں یا چوتھی جگہ یا اس سے آگے جو بول دیں تو اس واو کو کس سے بدل دیں، اور جب اس کی حرکت ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو کیا کریں گے؟ واو کو یا سے بدل دیں گے. اب کیا ہو جائے گا؟ ادعیا. کیا ہو جائے گا؟ اب یا متحرک ماقبل مفتوح کس سے بدل جائے گا؟ الف سے. تو کیا دال آیا فا کلمہ کی جگہ پر، باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ پر کیا آ گیا؟ دال. تو اب کیا کریں گے؟ افتعال کو دال سے بدل دیں گے، تا افتعال کو ادعا. اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے. اس فا کلمہ کا اس دال کے اندر ادغام کر دیں گے. یہ فا کلمہ اس دال میں کیا ہو جائے گا؟ مدغم ہو جائے گا وجوباً. یہ وجوبی قاعدہ، یہ کیا ہے؟ وجوبی ہے. تو اب ادعا سے کیا بن جائے گا؟ ادعا. کیا بن جائے گا؟ ادعا. اگر باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ پر زال آ جائے، کیا آ جائے؟ زال آ جائے. جیسے اذ تکرا کیا ہے؟ افتعال. افتعال. اب فا کلمہ کی جگہ پر کیا آ گیا؟ زال آ گیا. تو اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تا کو دال سے بدل دیں گے، تا کو دال سے بدل دیں گے. یہ تو وجوبی ہے، ٹھیک ہے. اذ ذکرا اب کیا بن گیا؟ اذ ذکرا. اب اس کے اندر تین صورتیں جائز ہیں، اس کے اندر تین صورتیں جائز ہیں. چاہے تو آپ اس کو بغیر ادغام کے پڑھیں اذ ذکرا، چاہیں تو آپ دال کو زال کر کے زال میں ادغام کر کے پڑھیں اذ ذکرا، ٹھیک ہے. اور چاہیں تو آپ زال کو دال کر کے دال میں ادغام کر کے پڑھیں. زال کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں ہیں. بغیر ادغام کے اس کو کہتے ہیں فک ادغام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فک ادغام. ادغام کو توڑ دینا. تو چاہے تو آپ بغیر ادغام کے پڑھیں اذ ذکرا پڑھیں، چاہے تو آپ دال کو زال کر کے زال کا اس میں ادغام کر دیں اذ ذکرا، چاہے تو آپ زال کو دال کر کے دال میں ادغام کر دیں اذ ذکرا. تین صورتیں جائز ہیں. زال کے اندر کتنی صورتیں جائز ہیں؟ تین صورتیں جائز ہیں. کہہ رہے ہیں بزال سے حالت دارت، زال تین حالتیں رکھتا ہے. گاہے بدال بدل شدہ در دال مدغم شود، کبھی دال سے بدل کر در دال مدغم شود، دال میں مدغم ہو جائے گا چون ادّا کرا. و گاہے دال را زال کر دا، اور کبھی دال کو زال کر کے فا کلمہ را فا کلمہ کا درا ادغام کنند اس میں ادغام کرتے ہیں جیسے اذ ذکرا. کتاب پہ نظر ہے نا؟ اذ ذکرا. و گاہے بے ادغام دارن، اور کبھی بغیر ادغام کے رکھتے ہیں جیسے اذ ذکرا، جیسے اذ ذکرا. و زا دو حالت دارت، اور زا کی دو حالتیں ہیں. زا کی کتنی حالتیں ہیں؟ دو حالتیں ہیں. آپ پین بھی ایسے لائے ہو نا؟ ہاں آوازیں کر رہی ہے. استجرا، افتعال. باب افتعال میں فا کی جگہ پر کیا آ گیا؟ زا. کیا آ گیا؟ زا. تو اب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تا افتعال کو دال سے بدلنا ہے. تا افتعال کو
दाल से बदलना है। इज़्दजरा क्या हो गया? इज़्दजरा। चाहे तो आप इसको बगैर इदगाम के पढ़ें और चाहे तो आप दाल को जा करके जा का उसमें इदगाम करते हैं। इज़्दजरा किसको तब्दील करना है? जा को नहीं बदलना। किसको बदलना है? दाल को जा करके इदगाम करना है। क्या बन जाएगा? इज़्दजरा। इज़्दजरा मान डांटना। इसके माने क्या है? तो इसमें दो सूरतें जायज़ हैं। नंबर एक, दाल को ता को दाल करके बगैर इदगाम के छोड़ दो, बगैर इदगाम के छोड़ दो, इज़्दजरा। या जो है दाल को जा करके जा का उसमें इदगाम कर दो, इज़्दजरा। तो जा के अंदर दो सूरतें जायज़ हैं। जा के अंदर दो सूरतें जायज़ हैं। वज़ा दो हालत दारन, और जा दो हालतें रखता है। गाहे बेदगाम दारन, कभी बगैर इदगाम के रखते हैं जैसे इज़्दजरा। व गाहे दाल रा जा करदा, और कभी दाल को जा करके ज़ाइफ़ा कलिमारा, ज़ाइफ़ा कलिमा का दरा इदगाम कुनत उसमें इदगाम करते हैं। चूँ इज़्दजरा जैसे इज़्दजरा। कायदा, अगर फ़ाए इत्याल स्वादो द्वा बाशद, अगर फ़ाए इत्याल स्वादो द्वादो त्वाओ ज़ा बाशद, ताए इफ्तियाल बत्वा बदल शवद पस्वा मुदगम शवद वजूबन। अब यहाँ से दूसरा, अगर स्वाद बाद या क्या हो त्वाज़ा हो, फ़ाए इफ्तियाल की जगह पर, किस पर? अगर फ़ाए इफ्तियाल में स्वाद बाद या त्वाज़ा हो, ताए इफ्तियाल बत्वा बदल शवद, तो ताए इफ्तियाल को त्वा से बदल देंगे। पस्वा मुदगम शवद वजूबन, पस्वा मुदगम हो जाएगा वजूबन, जैसे इत्तलबा। त्वाज़ा हो। अब यहाँ पर देखें, तो तलबा क्या है ये? अब क्या करना है? पहला काम क्या करना है? हाँ, ताए इफ्तियाल को सबसे पहला काम क्या करना है? ताए इफ्तियाल को त्वा से बदलना। ये तो वजूबी है। अच्छा जी, अब हो गया तलबा। अब दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए। इसफा कलिमा जो था, ताए इफ्तियाल में इसका क्या कर देंगे? इदगाम कर देंगे। इत्तलबा क्या बन जाएगा? इत्तलबा। ये तो था वजूबी कायदा। वज़ा वज़ा गाहे त्वाशुदा मुदगम शवद, चूँ इत्तलमा। व गाहे बेदगाम मानद, और कभी बगैर इदगाम के रहता है जैसे इज़्तलमा। व गाहे त्वारा ज़ा कदा इदगाम कुनत, चूँ इज़्वलमा। अब यहाँ से ज़ा की तीन सूरतें हैं। ज़ा की कितनी सूरतें? तीन सूरतें। नंबर एक, इज़्तलमा, इज़्तलमा। पहला काम क्या करना है? बोलो। इज़्तलमा। अब इसके अंदर तीन सूरतें जायज़ हैं। कितनी सूरतें जायज़ हैं? तीन सूरतें जायज़ हैं। नंबर एक, इज़्वा को त्वा करके त्वा में इदगाम कर दो। क्या पढ़ो? इत्तलमा। नंबर दो, त्वा को ज़ा करो, ज़ा का ज़ा में इदगाम कर दो। अमाने एक ही होगा भाई, दरमियान में बोलेगा यही होगा। इज़्वलमा। और बगैर इदगाम के रखते हैं, कभी बेदगाम मानद, कभी बगैर इदगाम के रहता है जैसे इज़्तलमा, जैसे इज़्तलमा। तो चाहें तो आप बगैर इदगाम के रखें इज़्तलमा, और कभी ज़ा को त्वा करके त्वा में इदगाम कर दो, इत्तलमा। और कभी त्वा को ज़ा करके ज़ा का उसमें इदगाम कर दो, इज़्तलमा। तो इसके अंदर तीन सूरतें जायज़ हैं।
وزا گاہے تا شدہ مدغم شود، اور زا کبھی تا ہو کر مدغم شود مدغم ہو جاتی ہے، جیسے اطلما. و گاہے بیدگاہ مانت، وگاہے بیدگاہ مانت، اور کبھی بغیر ادغام کے ماند رہنا، کبھی بغیر ادغام کے رہتی ہے، جیسے اس علما. وگاہے توارا زوا کر دا، اور کبھی تو کو زوا کر کے ادغام کنت ادغام کرتے ہیں، جیسے اس علما. و صاد و داد بے ادغام مانت، اور صاد اور داد بغیر ادغام کے رہتے ہیں، جیسے اس قبرا. اب یہ آ گیا صاد. فائے افتعال کی جگہ پر کیا آ جائے؟ اس تبارہ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ تائے افتعال کو وہاں سے بدل دیں گے. اس قبرہ. اب چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح پڑھیں اس قبرہ، اور چاہیں تو آپ تو کو سواد کر کے سواد میں ادغام کر دیں. سواد کو سواد کرو اور سواد کا سواد میں ادغام کر دو. کیا بن گیا؟ اس قبرہ. اس میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنا سواد کو تو کریں تو میں ادغام کریں، یہ نہیں ہوگا. اس میں صرف دو صورتیں جائز ہیں، یا تو آپ بغیر ادغام کے کرو رکھو، یا آپ اس میں تو کو سواد کر کے سواد کا سواد میں ادغام کر دو. اب بعد فائے افتعال کی جگہ پر کیا آ جائے؟ دعاد آ جائے. کیا آ جائے؟ اضطربہ. پہلا کام کیا کریں گے؟ تائے افتعال کو کس سے بدلیں گے؟ کیا بن گیا؟ اضطربہ. چاہے تو آپ بغیر ادغام کے رکھیں، چاہے تو آپ تو کو دعات کر کے دعات با اس میں ادغام کر دو. کیا ہو جائے گا؟ اضطربہ. کیا بن جائے گا؟ یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ میں نے نیچے لکھ دیا، دوبارہ دیکھنے. آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن دوسروں کو جو آئیں گے. تو سب سے پہلے تائے افتعال کو کس سے بدلنا ہے؟ تو سے. کیا بن جائے گا؟ اضطربہ. کیا بن جائے گا؟ اضطربہ. چاہے تو آپ اس کو اسی طرح اضطربہ پڑھیں، چاہے تو آپ کو زواد کر کے زواد میں اس میں ادغام کر دو، زواد میں ادغام کر دو. کیا بن جائے گا؟ اضطربہ. چلیں. اس کو مٹاؤ تب تک میں پڑھوں، ویڈیو میں بریک آ جاتا ہے. جلدی جلدی کر اس کو مٹا، جلدی کر لی جلدی کر لی. نہیں چھوڑ دے. قاعدہ اگر فائے افتعال صاحب اشد رواس کے تا تھا شود پس ادغام یابد چوں استارہ. اب یہاں سے بتا رہے کہ اگر فائے افتعال کیا ہو؟ سا ہو، تو جائز ہے کہ تا کو کیا کر دو؟ سا کر دو. تا تھا شود، تا سا ہو کر ہو جائے پس ادغام یابد اور ادغام پالے، جیسے اس سارہ. فائے افتعال کی جگہ پر کیا آ جائے؟ سا آ جائے. کیا آ جائے؟ سا آ جائے. کیا آ جائے؟ سا آ جائے. تو تائے افتعال کو کیا کرنا ہے؟ سا کر کے ادغام کر دو. کیا کر دو؟ کیا بن جائے گا؟ اضطرارہ. اور یہ سب سے عمدہ ہے. کیا ہے؟ اولا ہے، عمدہ ہے، یہی لغت. ٹھیک ہے. اور آپ سا کو تا کر کے تا میں بھی ادغام کر سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ اضطرارہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اولا اور عمدہ کیا ہے؟ اضطرارہ ہی ہے. اب آگے آئین کے بارے میں قاعدہ بیان فرما رہے. کیا قاعدہ؟ آئین افتعال اگر تاؤ ساؤ جیمو زاؤ دالو دالو سینو شینو سوادو دادو تواؤ زا باشد، چنانچہ در اقتسمہ و احتدا تائے افتعال را ہم جنس سے عین کردہ. تائے افتعال کو عین کا ہم جنس کر کے حرکتش بما قبل دادا، اس کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کند ادغام کرتے ہیں. وہ حمزہ وصل بھی یفتد،
اور حمزہ وصل گر جاتا ہے پس خصفما و حدا شود ہو جاتا ہے. و مضارع یخصم و یحدی و کسر فاہم جائز ہے اور فا کا کسرہ بھی جائز ہے، جیسے خصفما یا خصم حدا یا حدی یا خصمونا و یا حدی کے در قرآن مجید آمدہ قرآن مجید میں آیا ہے. ازہمی بابس اسی باب سے ہے، ازہمی بابس اسی باب سے ہے. کتاب میں دیکھیے ودر اس میں فائل ضم فاہم آمدہ اور اس میں فائل میں فا کا ضمہ بھی آیا ہے. مخصمن 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 ہر سے جائزہ تینوں جائز ہیں. اب یہاں سے عین افتعال کے بارے میں قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. کہ اگر عین افتعال تا ہو سا ہو جیم ہو زا ہو دال ہو زال ہو سین ہو شین ہو صاد ضاد طا ظا ان حروف میں سے کوئی ایک حرف کیا ہو عین افتعال کی جگہ پر آئے، جیسے اختصم کیا اختصم افتعل عین کی جگہ پر کیا آیا صاد آیا، عین کی جگہ پر کیا ہے صاد آیا. تو اب کیا کرنا ہے تائے افتعال کو بھی عین کا ہم جنس کرنا ہے، تائے افتعال کو بھی عین کا ہم جنس کرنا ہے. تو اب کیا ہو جائے گا اختصم کیا ہو جائے گا اختصم. اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے. ما قبل کیا ہے ساکن ہے. حمزہ وصل کیوں لائے تھے؟ کیونکہ یہ خا کیا تھا ہاں افتعال باب افتعال کا فا کلمہ کیا تھا ساکن تھا، اس لیے حمزہ وصل لائے تھے کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی. تو اب دو حرف ایک جنس کے ہو گئے تو اس سے صاد کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے. اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، یہ گر جائے گا اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیں گے. کیا بن جائے گا کیا بن گیا خصومہ. اور نمبر دو کہہ رہے ہیں کہ اس میں فا کا کسرہ بھی جائز ہے، فا کا کسرہ بھی جائز ہے. اب دیکھیں اختصم کیا ہے بولیں گے اختصم. سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے تا کو تا افتعال کو عین کا ہم جنس کرنا ہے، تا افتعال کو عین کا ہم جنس کرنا ہے. عین کیا ہے صاد اختصم اختصم. اب کیا کرنا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے جی، پہلے کی حرکت گرا دو، لیکن اب کیا ہوا کہ دو حرف ساکن جمع ہو گئے التقاء ساکنین ہوا. تو اب کیا کرنا ہے کہ دو حرف جب ایک جنس کے جمع ہو جائیں، پہلا اگر مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اگر مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت دیتے ہیں، اس کو حرکت دیتے ہیں. تو یہاں پر اس کو حرکت دیا ساکن اذا حرک حرک بالکسر، اکثر طور پر کسرہ دیتے ہیں، کبھی کبھار موقع محل کی مناسبت سے اسے فتح یا ضمہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اکثر طور پر کیا دیتے ہیں کسرہ دیتے ہیں. حرکت نقل نہیں کی، اب یہاں پر حرکت گرا دی کیونکہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں. اب ادغام ہوگا تو پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا، پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا، تو اس کی حرکت گرا دی. اب جب یہ بھی ساکن آگے فا کلمہ یہ بھی کیا ہے خا افتعال، یہ بھی کیا ہے ساکن ہے. تو اب دو حرف ایک اپنا دو ساکن التقاء ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین ہوا، پہلا مدہ نہیں ہے تو پھر کیا دی حرکت دی الساکن اذا حرک حرک بالکسر، تو اسے کسرہ دے دیا. اب جب یہ متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی ضرورت باقی نہ رہی، حمزہ وصل گر گیا. اب صاد کا صاد میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا خصما یا خصم یا خصم. تو کہہ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے یخصمون، یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے یخصمون، اسی سے ہے. تو اب یہاں پر فتح دی، یہاں پر کیا دی فتح دیا.
کیونکہ ماقبل کی حرکت نقل کر کے اس کو یہاں پر دیا تھا، فتح یہاں پر کس کی حرکت نقل کر کے، ہاں تا افتعال جو تھا اس کی حرکت نقل کر کے کس کو دی، ماقبل کو دی تھی، اور یہاں پر حرکت نقل نہیں کی بلکہ الساکن اذا حرک بالکسر کے تحت یہاں پر کسرہ دیا۔ اسی طرح آپ اہتدا کو دیکھیں، اہتدا افتعال، عین کی جگہ پر کیا آ گیا، عین کی جگہ پر کیا آ گیا، دال آ گیا۔ تو اب کیا کریں گے، تا افتعال کو اس کا ہم جنس کریں گے، تا افتعال کو ہاں اہدا، اب دیکھیں اب یہ بھی متحرک ہے، یہ تو پہلے اہدا یا تھا نا، پھر یا متحرک ماقبل متولی سے بدلا، الگ بات ہے۔ اب یہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، تو اب ادغام ہوگا، تو پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، ٹھیک ہے، حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو گرا دیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا، تو کیا بن گیا، حدا، کیا بن گیا، حدا بن گیا، یا متعدد ماقبل پہلے تعلیل ہوئی ہے نا، حدا کیا بن گیا، حدا بن گیا۔ اسی طرح اس کے اندر فا کا کسرہ بھی جائز ہے، اس کو ابھی سے لگائی تھا، ٹھیک ہے۔ اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، اب کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، تو اس کی حرکت کو حذف کر دیا۔ اب دو حرف ایک التقاء ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین ہوا، تو پہلا مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر مدہ تو ہے نہیں، تو پھر حرکت دیتے ہیں، اور حرکت کا اکثر طور پر کون سی دیتے ہیں، کسرہ کی دیتے ہیں، الساکن اذا حرک بالکسر قاعدے کے تحت یہاں پر کسرہ دیا، تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اور دال کا دال میں دو حرف ایک جنس کے جمع، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو اس کا اس میں ادغام کر دیا، کیا بن گیا، حدا بن گیا، کیا بن گیا، حدا یا حدی، حدا یا حدی جو قرآن مجید میں ہے وہ بھی اسی باب سے، باب افتعال سے، کس سے ہے، باب افتعال سے ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل کے اندر تین لغتیں جائز ہیں، نمبر ایک مخصمون پڑھنا، مخصمون پڑھنا، خصما یا خصمو، خصما یا خصمو، اس سے مخصمون پڑھنا، کیا پڑھنا، مخصمون پڑھنا، کیونکہ یہاں پر کیا تھا، فتح تھا، یہ حرکت نقل کی تھی تا افتعال کی، اس کے تحت مخصمون پڑھنا، اور مخصمون پڑھنا، کیا پڑھنا، مخصمون کیوں پڑھا، خصما یا خصمو سے مخصمون، کیونکہ ساکن کو جب حرکت دیتے ہیں تو کون سی حرکت دیتے ہیں، کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، اس قاعدے کے تحت خصما یا خصمو سے مخصمون پڑھنا۔ اور اسی طرح خواہ پر ضمہ بھی پڑھنا جائز ہے، خواہ پر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے، کہتے ہیں ماقبل میں اس کا ضمہ ہے، اس وجہ سے خواہ کے اوپر ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو اس میں فاعل کے اندر تین صورتیں جائز ہیں، اس میں فاعل کے اندر تین صورتیں جائز ہیں۔ دوبارہ دیکھنا اس قاعدے کو، عین افتعال اگر تاؤ ساؤ جیمو زاؤ دالو دالو سینو شین صاد ضاد طا ظا باشد، چنانچہ در اختصم و اہتدا، تا افتعال ہم جنس سے عین کردہ، تا افتعال کو عین کا ہم جنس کر کے حرکتش بماقبل دادا، اس کے ماقبل کی حرکت، اس کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کند ادغام کرتے ہیں، وہ حمزہ وصل بھی افتد، اور حمزہ وصل گر جاتا ہے۔ جب ماقبل متحرک ہو گیا، پہلے تو کیا تھا، افتعال کا فا کلمہ ساکن تھا، اس وجہ سے کیا لائے تھے، حمزہ وصل لائے تھے، اب جب متحرک ہو گیا تو حمزہ وصل کی حاجت نہ رہی، تو حمزہ وصل بھی افتد، حمزہ وصل گر جاتا ہے، پس خصما و حدا شود ہو جاتے ہیں، و مضارع یا خصمو و یا حدی و کسر فا ہم جائز، اور فا کا کسرہ بھی جائز ہے۔ فا کا کسرہ کیوں جائز ہے،
کیا ساکن اذا حرک بل کسر، حرکت نقل نہ کرو بلکہ اس حرکت کو حذف کر کے کسرہ کی حرکت دے دو. دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے کو کیا دے دو؟ کسرہ کی حرکت دے دو. تو کسرہ بھی جائز ہے. کسرہ کیوں جائز ہے؟ و کسرہ فا ہم جائز ہے اور فا کا کسرہ بھی جائز ہے. جیسے خصما یا خصمو و ہدا یا ہدی، یخصمون و یہدی کے در قرآن مجید آمدہ. یخصمون اور یہدی جو قرآن مجید میں آیا ہے از ہمی باب اسی باب سے ہے. ودر اس میں فائل ضم فا ہم آمدہ اور اس میں فائل میں فا کا ضمہ بھی آیا ہے. مخصمون 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 ہر سے جائز، تینوں جائز ہیں. مخصمون مخصمون اور مخصمون.